ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان کی کیا کرے؟ ہر مسلمان پر فریضہ، مستحب نہیں، فریضہ۔ جیسے نماز فرض ہے نا ایسے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے نا ایسے، جیسے رمضان کے روزے فرض تھے نا ایسے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ مدد کے مختلف درجات ہیں، صحیح معنی میں تو ان کی مدد یہ ہے کہ ہم سب غزہ پہنچیں۔ کہاں پہنچیں؟ یہ صحیح معنی میں مدد ہے، لیکن یہ ہم کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اپنے ملک کی حکومت کے پابند ہیں، نہیں پہنچ سکتے ہم۔ دیواریں بیچ میں حائل ہیں، رکاوٹیں حائل ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو مدد کی اور صورتیں بھی ہیں۔ ایک مدد کی صورت ہے کہ ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے۔ ان کے حق میں کیا اٹھائی جائے؟ سوشل میڈیا آج کل بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اس پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے، آواز اٹھائی جائے، ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے، ایک کام۔ دوسرا، ان کی مالی امداد کی جائے۔ بہت سے مستند ذرائع موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان تک امداد پہنچائی جا سکتی ہے۔ بہت سے مستند ذرائع ہیں پاکستان میں، ایسے فاؤنڈیشن ہیں، ایسے بہت سے ٹرسٹ ہیں کہ جو ان کی مستقل مدد کر رہے ہیں۔ ہم ان کے ذریعے سے ان کو امداد بھیج سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی بھیج سکتے ہیں، صدقہ بھی بھیج سکتے ہیں، فدیہ بھی بھیج سکتے ہیں، اور ہدیہ بھی بھیج سکتے ہیں، تحفہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ مال سے ان کی مدد کرنا۔ اور ایک مدد کی صورت یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کم از کم 5 دفعہ تو دعا کرتے ہی ہیں۔ 5 دفعہ نماز پڑھ کر پہلے غزہ پھر باقی دعائیں۔ یہ امداد تو ہر مسلمان کر سکتا ہے، سخی بھی کر سکتا ہے، بخیل بھی کر سکتا ہے، نا۔ اور وہ بڑا بدبخت ہے، وہ بڑا بے رحم ہے کہ جو اس میں بھی بخل کرتا ہو، دعا میں بھی بخل کرتا ہے، وہ بڑا بے نصیب ہے، بڑا بے رحم ہے جو دعا میں بھی بخل کرتا ہو۔ اور تیسری صورت ان کی امداد کی یہ ہے کہ ان کے دشمن کو کمزور کیا جائے۔ ان کے دشمن کو کیا کیا جائے؟ ان کے دشمن کو کیا کیا جائے؟ کمزور۔ کیسے؟ آپ ان کی روٹی تو بند نہیں کر سکتے، ان کے دشمنوں کی روٹی نہیں بند کر سکتے، پانی نہیں بند کر سکتے۔ دشمن کو کمزور کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ ان کی معیشت کو کمزور کریں، اور معیشت کو کمزور کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کریں۔ جتنی اسرائیلی اور امریکی مصنوعات ہیں ان سب سے بائیکاٹ کریں۔ جب بھی کوئی چیز پیکنگ والی چیز جب بھی کوئی چیز لیں، تحقیق کریں کہ یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے۔ یا تو اپنے پاس وہ پرچہ رکھیں جس میں ایک طرف پاکستان کی مصنوعات ہیں، ایک طرف اسرائیلی اور امریکی مصنوعات ہیں، اپنے پاس پرچہ رکھیں۔ پانی ادھر نیسلے، ادھر کوئی اور داسانی، ادھر صابن کوئی سا بھی ان کا بنا ہوا، ادھر پاکستان کا تبت ہے، کیپری ہے مثلا۔ ہر چیز، جتنی بھی پیک شدہ چیزیں آپ خریدیں، چاہے چپس ہوں، چاہے ٹافیاں ہوں، چاہے صابن ہو، چاہے شیمپو ہو، چاہے کسٹرڈ ہو، چاہے پاؤڈر ہو، کچھ بھی ہو، چاہے میک اپ ہو، کچھ بھی ہو، خریدنے سے پہلے کچھ عرصہ یہ تکلیف کر لیں کہ تحقیق کریں کہ یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے۔ غزہ کے بے بس مظلوم مسلمانوں کی امداد کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ بھئی تحقیق کر لیں، بھئی یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے،
بائیکاٹ کریں. جب ان کی چیزیں یہاں بکنا بند ہو جائیں گی تو ان کی فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو جائیں گی. جب ان کی فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو جائیں گی تو خود ہی وہ کمزور ہو جائیں گے. جب وہ کمزور ہو جائیں گے تو خود ہی وہ گھٹنے ٹیک لیں گے. اللہ کی قسم اگر صرف پاکستان ان کی مصنوعات سے کلی بائیکاٹ کر لے تو اگلا سورج بعد میں طلوع ہوگا، اسرائیل گھٹنے پہلے ٹیک دے گا. لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ لاوارث ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ جو چاہے کر لیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ غزہ لاوارث ہے، ان کا کوئی حامی اور ناصر نہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس لیے وہ ڈٹ کے ان کو ذبح کر رہا ہے اور ڈٹ کے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. آج میں نے ویڈیو دیکھی ایک عورت کی، وہ عورت، اس کی گود میں بچہ ہے اور وہ اسے دیکھ کے پاگلوں کی طرح رو رہی ہے. کبھی خاموش ہو جاتی ہے، کبھی رو رہی ہے، کبھی خاموش ہو جاتی ہے، کبھی رو رہی ہے. اور وہ کہہ رہی ہے میری شادی کے 20 سال کے بعد مجھے یہ بچہ ہوا تھا. 20 برس میں نے لمبا عرصہ کاٹا انتظار کا کہ اللہ مجھے اولاد دے، اور 20 برس کے انتظار کے بعد اللہ نے مجھے یہ بچہ دیا، لیکن ان بھیڑیوں نے میرے اس معصوم بچے کو بھی نہیں بخشا. 20 برس کے بعد جس بے اولاد کو اولاد ہو، اس کو اولاد کتنی پیاری ہوگی، اور اس کی بھی بچے، چھوٹے بچے کی لاش ماں کی گود میں ہو تو بتائیے اس ماں کا کیا حال ہوگا. ایسے بے رحم لوگوں کی امداد کر رہے ہیں ہم، ان کی مصنوعات کو استعمال کر کے. یہ ان کی امداد ہے، یہ ان کی امداد ہے، یہ ان کی امداد ہے. آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، اور بہت سے مسلمان جانے نہ انجانے میں ان کی امداد کر رہے ہیں. ہفتے والے دن ہمارے ہاں ماہانہ مجلس تھی تو پورا بیان اسی عنوان پہ ہوا. آپ میں سے بہت ساروں نے سنا ہوگا. اگلے دن میں کہیں بیان کرنے گیا، اس کے 2 دن کے بعد کہیں بیان کرنے گیا، 3 دن کے بعد بیان کرنے گیا. کرسی پہ جا کے بیٹھا تو لانے والے نے آ کے اکیوفینا کی 2 بوتلیں میرے سامنے رکھی. کس سے گلہ کیا جائے؟ اور رکھنے والے وہ جو پابندی سے بیان سنتے ہیں، اکیوفینا کی آگے بوتلیں رکھی سامنے. میں تو بیان بھول گیا سارا. میں نے کہا کہ مجھے بیان ہو نہیں رہا مجھ سے. آپ نے کیا کیا؟ یہ جو سارے دماغ سے بیان نکل گیا میرے. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، کیا مجھے کہنا ہے. آپ مجھ سے چندہ لینے آئے اسرائیل کی مدد کے لیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر بہت پڑھتے تھے. جب وہ کسی چیز کو قوت سے بیان کرتے تھے اور آگے سے کوئی تاثر نہیں ہوتا تھا نا، تو بے بس ہو کے ایک شعر پڑھتے تھے. بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. یہ جو آپ نیسلے کی بوتل خرید رہے ہیں، یہ پیسے ان کو بھی دے رہے ہیں، اور اس کا کچھ حصہ آپ ادھر بھی بھیج رہے ہیں. یہ جو آپ لیز چپس بچوں کو لے کر دے رہے ہیں، اس کے پیچھے دکاندار کو بھی دے رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ اسرائیل بھی بھیج رہے ہیں. تو بھائیو، یہ غزہ کی مدد ہے، یہ غزہ کی مدد ہے. تو کیا خیال ہے، آپ سارے غزہ کی امداد کے لیے تیار ہیں؟ بخیلوں والی امداد نہیں کرنا کہ صرف دعا پہ اکتفا کریں. اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اس کی بات چلتی رہتی ہے غزہ کی. تو جب میں نے تو عید گھر میں نہیں کی، میں جنگ میں تھا. جنگ سے اگلے دن واپس آیا، دوسرے دن واپس آیا، عید کے دوسرے دن واپس آیا. جو ہی گھر آیا تو گھر آتے ہی بچوں نے مجھ سے کہا عیدی. تو میں نے ان کو عیدی دی. انہوں نے پہلے بھی عیدی جمع کی ہوئی تھی، چچا نے دی، تایا نے دی، اس نے دی، اس نے دی. میرے نواسی، میرا چھوٹا بیٹا، ان سب نے عیدی جمع کی ہوئی تھی پہلے سے. تو
مجھ سے مانگی تو میں نے بھی دے دی. جب میں نے بھی ان کو عیدی دے دی تو اللہ کے فضل سے, اللہ کا شکر ہے, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں, ان بچوں نے اپنی جیب سے سارے پیسے نکال کے کہا بابو یہ غزہ کے لیے بھیج دیں. اللہ کا شکر ہے. میرے نواسے کے پاس جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ تھے 2030 روپے. 2030 روپے. میری نواسی کے پاس جو پیسے جمع ہوئے وہ بھی 2030 روپے. سارے پیسے نکال کے دے دیے. اچھا جب سارے پیسے انہوں نے دے دیے نا, اب ان کی جیب ہو گئی خالی. تو میرے پاس نوٹوں کی تھوڑی دستی تھی, 10 کے نوٹوں کی, نئے نوٹ تھے. تو میں نے ان میں سے 3 نوٹ نکال کے اپنے نواسے کو دیے. میں نے کہا آپ کی جیب تو اب خالی ہو گئی, یہ 3 آپ اپنے استعمال کے لیے رکھ لو. 30 روپے. جب اس کو میں نے 30 روپے یعنی 3 نئے نوٹ دیے نا 10 روپے کے, تو اسی لمحے اس نے کہا بابو غزہ کے لیے. تو میرے دل میں آیا کہ پھر میں اس کو اور دے دوں, لیکن میں نے کہا یہ تو پھر ایسے ہی کرتا رہے گا, میں دیتا رہوں گا, یہ ادھر جمع کرتا رہے گا. اللہ کا شکر ہے بچوں نے 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں رکھا. اپنی عید کی ساری خرچیاں اکٹھی کر کے انہوں نے غزہ کے لیے دے دی. تو آپ بھی کریں گے ایسے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ بھیجیں, 10 لاکھ بھیجیں, 1000 روپے بھیج دیں, 2000 بھیج دیں, 4000 بھیج دیں. بیوی سے کہیں بیگم غزہ کی مدد کرنی ہے, کچھ ہے. بچوں سے کہیں, بچیوں سے کہیں, سب سے کہیں, کریں گے مدد غزہ کی انشاءاللہ. آج آپ حضرت ابراہیم کے پڑوسیوں کی مدد کریں, کل قیامت کے دن اللہ آپ کی مدد کرے گا. آج آپ حضرت ابراہیم کے پڑوسیوں کی مدد کریں, کل قیامت کے دن حضرت ابراہیم آپ کی مدد کریں گے. آج آپ حضور کی امت کی مدد کریں, کل قیامت کے دن حضور آپ کی مدد کریں گے. تو یہ امداد کی میں نے کئی صورتیں آپ کے سامنے رکھیں. ان ساری صورتوں کو ذہن میں رکھیں اور جتنی زیادہ ہو سکے امداد کریں, دعاؤں سے, پیسوں سے اور بائیکاٹ کے ذریعے سے, آواز اٹھانے کے ذریعے سے مدد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.